بزرگوں میں ہم نے دیکھا، مولانا سراج صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا کہ لوگ جو ہے کیسی کیسی تنقیدیں کرتے ہیں، نیتوں پر حملے کرتے ہیں. وہ جو 1992-93 کا زمانہ تھا، جس زمانے میں میں مرکز میں دلی میں رہا کرتا تھا، اس وقت ان بزرگوں سے قریب رہنے کا موقع ملا. چونکہ جماعت پر پابندی بھی تھی تو ان بزرگوں کی چلت پھرت اور دورے بھی کم تھے. میں نے اس وقت دیکھا کہ جماعت نے ایک فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی بنایا تو لوگوں نے کیسی کیسی باتیں لکھی، کیسے کیسے طنز کیے، کیسے کیسے حملے کیے. لیکن اپنے بزرگوں کو میں نے دیکھا نہ ماتھے پہ شکن آیا، نہ انہوں نے اپنے حلقے میں بیٹھ کر ان کی برائی بیان کی، نہ صفائی پیش کی. صفائی پیش کرنے کے لیے جو فورم ہے وہ فورم ہے، ہر جگہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ پر کوئی تنقید ہوئی تو مجھے ضرورت نہیں اس مجمع میں بیان کرنے کے لیے، جہاں تنقید ہوئی اس مجمع میں بیان کروں گا کہ صاحب ایسا نہیں ایسا ہے. تو ان بزرگوں سے ہم کو سیکھنا چاہیے. تنقیدیں ہوتی ہیں لیکن برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، وہ صلاحیت کی پہچان ہے، اس لیے آپ کی تنقید ہوتی ہے. آپ بے صلاحیت آدمی ہو تو آپ کی کوئی تنقید نہیں کرے گا. یہ جماعت کے بزرگوں میں تو بالخصوص ہم نے خاص طور پر احد کے پہاڑ بن جائیے، اولے برسیں گے، ٹوٹیں گے، بکھر جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. نمبر 2، غیبت. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ کے اندر میں بات کو ختم کرتا ہوں. غیبت وہ آدمی کرتا ہے جو احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو. یہ غیبت کی نفسیات ہے. موقع نہیں، چونکہ گھنٹی بچ جائے گی اس لیے میں 5 منٹ آگے ہے. یہ ہمارے گھر میں بھی بچوں کے لیے 5 منٹ آگے رکھتے ہیں اور میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک گھڑی 10 منٹ آگے، ایک گھڑی 12 منٹ آگے. ہماری بیوی ہر گھڑی جو ہے 10 12 8 منٹ. تو صحیح ٹائم پہچاننا ہمارے گھر کے اندر مشکل ہے. تو کہا غیبت جو ہے وہ دراصل احساس کمتری کے اندر آدمی جب مبتلا ہوتا ہے تب گویا کہ وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے. ایڈولف ایڈلر نام کا ایک سائیکالوجسٹ نے اس کی تفصیلات بتائی. بہرحال وقت ہو جائے گا، میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس کا طریقہ کیا ہے غیبت کرنے والے کا؟ غیبت کرنے والوں کے لیے علاج یہ ہے کہ آپ 2 باتیں کریں. آپ کے بارے میں معلوم ہو کہ غیبت ہوئی ہے تو آپ کے اندر غلطی ہے تو درست کر لیں. ٹھیک ہے، غلط فورم میں انہوں نے بیان کیا، وہ ان کا مسئلہ ہے. میں غلطی ہے تو درست کر لینے میں کوئی پرابلم نہیں، کر لینا چاہیے. نفس پر تھوڑا سا شاخ گزرتا ہے، انا کو تھوڑی سی ٹھیس لگتی ہے کہ کیسے ہم جھک جائیں، ان کی بات کیوں تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، غیبت ہوئی، تو کہنا چاہیے کہ بہرحال آخرت میں آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا اور جب تک میرا NOC نہیں ملے گا آپ جنت نہیں جا سکیں گے. یہ بات آپ کم ٹھونک کر کہہ سکتے ہیں. اگر واقعی آپ کی غیبت ہوئی ہو تو آپ یہ کہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو میرے پاس آنا ہی پڑے گا ایک نہ ایک دن، جب میرا NOC نہیں ملے گا تب تک آپ جنت نہیں جا سکتے. گویا کہ جنت کا ایک اس کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے نا. یہ احساس آپ کو دلانا پڑے گا. تیسری چیز ہے حسد. حاسد جو ہے یہ ایک عجیب جلن ہے، ایک عجیب آگ ہے. حاسد جو ہے پہلے حسد کی جو بیماری ہے وہ حاسد کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے بیماری، محسود کو کچھ نہیں ہوتا. تو حسد اگر لوگ کرتے ہیں آپ کی صلاحیتوں کے معاملے میں تو معلوم ہونا چاہیے کہ حسد کرنے والے کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی راحت ختم ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اور ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ یہ واحد تکلیف ہے جس تکلیف پر ثواب نہیں ہے. آپ کو کوئی اور تکلیف ہو جائے تو اس پر ثواب ہے، کانٹا چپ جائے ثواب ہے، لیکن کسی کی حسد میں مبتلا ہو کر آپ تکلیف میں ہیں، یہ تکلیف میں آپ کو ثواب نہیں ہے، یہ تو گناہ کی تکلیف ہے. یہ تو حسد ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ رات میں جو ہے معوذتین پڑھ کر سوئیں. آپ حاسد کے سامنے اپنی خوبیوں کا اظہار نہ کریں، ہے نا. مجھے بزرگ نے بتایا، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، جیسے آتے ہیں بیٹے پڑھو، نظم پڑھتا ہے، ترانے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مت کیجیے. آپ جب بزرگ خود دوسرے لوگ مہمان بلا کر پوچھ لیں تو اچھا ہے، آپ خود بچوں کی صلاحیتوں کو خواہ مخواہ جو ہے جب پڑھانے لگتے ہیں تو اس سے جو ہے حسد ہوتا ہے، اس سے یہ سب پرابلمس ہوتے ہیں، نظریں بد لگتی ہیں. کہا کہ وہ نہیں کرنا، شوق میں ہم کر دیتے ہیں. جب کوئی آئے پوچھے بیٹا پڑھو تو پڑھنے دے، لیکن ہم خود سب کو لا کر پڑھائیں. کوئی یہ کرتا، کوئی وہ کرتا ہے، کوئی ڈرائنگ کرتا ہے، لے آؤ بیٹے نوٹ بک لے آؤ، فلاں لے آؤ. تو اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہ کریں، چھپائیں اسے. حاسد سے دور رہیں، حاسد کے سامنے صلاحیتوں کا اظہار نہ کریں، اور رات میں معوذتین پڑھ کر سوئیں. اور حاسد کو بتائیں کہ جس طرح سے ہر انسان کے اندر خوبی اور خامی ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی خوبی اور خامی ہے، میرے اندر بھی خوبی اور خامی ہے. چوتھی چیز ہے طنز، ڈنک مارنا. ڈنک مارنا ایک بہت خراب عادت ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، صرف ایک واقعہ میں سناتا ہوں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک پہاڑ سے ایک ندی بہ رہی تھی، اس میں ایک بچھو جو ہے گر رہا تھا، تو ایک آدمی نے اسے اٹھا کر سائڈ میں رکھا، تو بچھو نے ڈنک مارا اور کود کر پھر پانی میں چلا گیا.
پھر تھوڑی دور نیچے آیا تو ان کو افسوس ہے بھائی وہ کہیں گر کر پاش نہ ہو جائے. پھر بچھو کو باہر نکال کر رکھا. جب نکال کر رکھا تو ڈنک مارا. تو ایک دوسرے آدمی نے دیکھا رہے بھائی کیوں تم بچھو کے پیچھے پڑے ہو, بار بار تم کو ڈنک مار رہا ہے اور تم اسے بچا رہے ہیں. کہا کہ وہ اپنی فطرت پر قائم ہے, میں اپنی فطرت پر قائم ہوں. تو یہ آپ طنز کرنے والوں کے سلسلے میں, وہ ڈنک مارتا ہے تو آپ بھی ڈنک نہ ماریے, وہ اس کی فطرت ہے, بچھو کی فطرت. آپ اپنی فطرت پر رہیے انسان کی اور بچائیے اسے, آگ سے بچائیے. تو یہ اگر پیدا کرتے ہیں, ان چاروں کے سلسلے میں قرآن کے کچھ اصول ہیں. فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الْجَمِيلِ, لوگوں کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ درگزر کیجئے, نکل جائیے. وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں کے ساتھ اعراض کا رویہ اختیار کیجئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کوئی جہالت کے ساتھ آپ سے برتاؤ کرے, کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, لوگوں کو جو ہے معاف کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. شیطان آپ کو اکساتا ہے کہ امین صاحب تم کو اس سے بڑھ کر جواب دینا چاہیے, تو قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے, اس کے فتنے سے. اور کہا کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو اور صلح صفائی کرو. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, غصے کو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور اگر کوئی غصے میں آ جائے آپ تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو معاف کر دو. اور ادفع باللتی ہی احسن, کوئی برائی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے احسن طریقے سے اسے دفاع کرو. یہ گویا کہ ہم کیسے بنے, ہمارے ساتھ اگر برا سلوک ہو تو ہم کیسے رویہ اختیار کریں. اس کے نتیجے میں بدمزگی پیدا نہیں ہوگی, خوش اخلاقی پیدا ہوگی اور جماعت کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. دھڑے بندیاں اور گروپ بازیاں اور دلوں کا پھٹے پھٹے دل کے ساتھ روٹھے ہوئے لوگ, ایک دوسرے کو سلام نہیں, کلام نہیں, ایک دوسرے کی غیبت, یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکیں گی جبکہ اگر ہم ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنیان مرصوص بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا فرمائے اور ہمیں پروردگار اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ غلطی اور برائی کا جواب احسن طریقے سے دے سکے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.